اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تیمم کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ انسان کے اوپر ہم نے بیان کیا تھا 6 چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب انسان وضو نہ کر سکے تو اس کے لیے شریعت نے کون سا دوسرا راستہ بنایا یا اختیار کیا ہے، اور اگر کوئی شخص غسل نہ کر سکے تو وہ کیا کرے۔ تو تیمم کی باری ہمیشہ تب آئے گی جب انسان وضو یا غسل نہ کر سکے۔ اگر ایک شخص وضو کر سکتا ہے تو اسے وضو کرنا چاہیے، یا اس کی ذمہ داری اگر غسل کرنا ہے تو وہ غسل کرے۔ لیکن ایک شخص جس کی ذمہ داری غسل اور وضو کرنا ہے لیکن وہ نہیں کر سکتا تو پھر اسے تیمم کی طرف آنا پڑے گا۔ لیکن وہ کون سی چیزیں ہیں، کب وہ تیمم کی طرف آیا اور وضو اور غسل نہیں کر سکتا، یا کون سے مسائل ہیں کہ جن میں شرعیت نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ آپ تیمم کر لیں، غسل اور وضو آپ پر واجب نہیں، یا اس کی جگہ آپ تیمم کر لیں گے تو پھر آپ کی جو کی گئی عبادتیں ہیں وہ صحیح ہیں اور قابل قبول ہیں۔ تو 7 چیزیں ایسی ہیں جہاں پر انسان کو تیمم کرنا ہے، وضو اور غسل نہیں کر سکتا۔ پہلی چیز، پانی موجود نہ ہو، یعنی آپ کے آس پاس کہیں بھی پانی موجود نہیں ہے تو پھر آپ وضو اور غسل نہیں کریں گے، تیمم کریں گے۔ لیکن اگر میں گھر میں بیٹھا ہوں تو کیا ضروری ہے کہ میں گھر میں دیکھوں کہ پانی نہیں ہے لہٰذا میں اب تیمم کروں؟ ایسا ہے نہیں۔ جہاں تک پانی ملنے کی امید ہے تب تک آپ تیمم نہیں کر سکتے۔ یعنی اگر مجھے پتہ ہے کہ میں 10-15 گھروں سے پوچھ لوں گا جن سے میں مانگ سکتا ہوں، میں پوچھ سکتا ہوں، اور ملنے کی امید بھی ہے کہ پانی مل جائے گا، تو پھر میں تیمم نہیں کر سکتا۔ مجھ پر ضروری ہے کہ میں غسل یا وضو کروں، جو بھی ذمہ داری ہے میری۔ یعنی اگر غسل واجب ہے تو غسل کروں، اگر وضو کرنا ہے نماز کے لیے تو وضو کر لوں، اگر امید ہے۔ ہاں، اگر ہم نا امید ہو گئے ہیں کہ نہیں ملے گا پانی مجھے، تب ہم تیمم کر لیں گے۔ ایک شخص ہے، اس کے پاس ابھی 5 گھنٹے موجود ہیں نماز کی قضا ہونے میں، یعنی ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا ہے، اذان ہو گئی ہے، نماز کا وقت آ گیا ہے، مگر ابھی قضا ہونے میں 5 گھنٹے ہیں، تو لہٰذا اسے پتہ ہے کہ ابھی 3 گھنٹوں میں پانی نہیں ملے گا۔ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کے بعد جہاں 2 گھنٹے بچیں گے تو پانی مل سکتا ہے، امید ہے، تو پھر اسے 3 گھنٹے انتظار کرنا پڑے گا۔ پھر ان 2 گھنٹوں میں اگر پانی مل جائے تو پانی سے وضو یا غسل کرے گا، جو ذمہ داری ہے۔ اگر نہ ملے تو آخری وقت میں اس نے تیمم کر لینا ہے۔ لیکن ایک انسان ہے، اسے لگ رہا ہے کہ پانی بعد میں مل جائے گا، پھر 1 گھنٹہ گزرا، اسے اب یقین ہو گیا کہ پانی آخر تک نہیں ملے گا، یعنی چاہے نماز میں میری قضا ہو جائے گی پانی نہیں ملے گا، بس 1 گھنٹہ گزرا اور اسے یقین ہو گیا کہ اب پانی نہیں ملے گا، امید اس کی ختم ہو چکی۔ تو اب یہ شخص تیمم کر سکتا ہے، اور وضو اور غسل کے پانی کے لیے انتظار کرنے کی ضرورت یا واجب یا ضروری نہیں ہے۔ تو پہلی چیز یہ کہ جب آپ کے پاس پانی نہ ہو تو آپ نے تیمم کرنا ہے، وضو اور غسل آپ نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک شخص ہے کہ وہ ایک ایسی جگہ پر ہے کہ جہاں صحرا میں ہے یا کسی ایسی جگہ میں ہے جہاں آپ کو پتہ نہیں کہ پانی ملے گا یا نہیں ملے گا، ہو بھی سکتا ہے پانی ملے اور نہیں بھی ہو سکتا پانی، یعنی آپ کو یقین نہیں ہے کہ پانی نہیں ملے گا۔ اگر یقین ہو کہ پانی نہیں ملے گا تو پھر تو تلاش نہیں کرنا، مگر اسے یقین نہیں ہے تو اب 2 چیزیں ہیں، یا وہ زمین ہموار ہوگی یعنی چلنا اس پر آسان ہوگا، یا ہموار نہیں ہوگی، اس پر اتار اور چڑھاؤ ہوں گے، یا پھر اس پہ درخت زیادہ ہوں گے، یعنی چلنا دشوار ہوگا، مشکل ہوگا۔ تو اگر چلنا آسان ہے، زمین ہموار ہے، تو آپ نے ہر طرف، دائیں طرف، بائیں طرف، پیچھے والی طرف اور آگے طرف، یعنی چاروں طرف، ہر طرف سے 440 میٹر ڈھونڈنا ہے۔ یعنی یہاں بھی 440 میٹر آپ تلاش کریں گے پانی، سامنے سے بھی 440 میٹر، بائیں سے بھی 440 میٹر اور پیچھے سے بھی 440 میٹر۔ لیکن اگر زمین ہموار نہیں ہے، نہ ہموار زمین ہے یا درخت زیادہ ہے، چلنا مشکل ہے، تو پھر آپ نے 220 میٹر دائیں، 220 میٹر بائیں، 220 میٹر آگے، 220 میٹر پیچھے تلاش کرنا ہے۔ لیکن ایک شخص کو یقین ہے کہ دائیں طرف بھی پانی نہیں ملے گا اور یہ بھی یقین ہے کہ سامنے سے بھی پانی نہیں ملے گا، تو اس کے لیے کون سے طرف رہ گئے؟ ایک بایاں اور ایک پچھلا، تو پھر وہ بائیں طرف اور پچھلے طرف تلاش کرے گا۔ یعنی جہاں جہاں یقین ہے پانی نہیں ملے گا وہاں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ ایک صورت ہو گئی جہاں پر انسان پر تیمم کر سکتا ہے، تیمم کرنا ضروری ہوگا، اور وضو اور
غسل کے لیے وہ تیمم کافی ہوگا، اور اس تیمم میں کی گئی یا پڑھی گئی نمازیں، عبادتیں کی گئی صحیح ہوگی اور قابل قبول ہے۔ دوسری چیز، پانی ہے، رسائی نہیں ہے، یعنی ایک عمارت پر پانی موجود ہے، مجھے پتہ ہے اس کے آخری منزل پر، لیکن میں ایک بوڑھا شخص ہوں یا کمزور شخص ہوں، میں اس پر یعنی سیڑھی چڑھ کر پہنچ نہیں سکتا، اور کوئی دوسرا شخص بھی نہیں ہے کہ جو جائے اور میرے لیے پانی لے کر آئے، کیونکہ ضرور نہیں کہ میں خود ڈھونڈوں، میں کسی دوسرے کو بھی کہہ سکتا ہوں کہ وہ ڈھونڈے، پیسوں پر ڈھونڈ لے یا ایسے مفت میں ڈھونڈ لے، جو بھی ہو، ایسا بھی میں نہیں کر سکتا۔ پانی ہے مگر میری رسائی نہیں ہے، یا ایک شخص ہے اسے کنویں سے پانی نکالنا اور ڈول یا رسی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں کہ خرید کر ڈول لے لے اور پانی نکالے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یا جن کے پاس ڈول اور رسی ہے وہ پیسے مانگ رہے اور اس کے پاس پیسے نہیں کہ ان کو دے سکے، تو پھر ایسا شخص پانی تو ہے لیکن پھر بھی یہ کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا، کیونکہ اس کے پاس پانی تک اس کی رسائی نہیں ہے، لہٰذا یہ دو شخص ہوئے۔ تیسری صورت، پانی موجود ہے مگر میں استعمال نہیں کر سکتا، یعنی اگر میں پانی استعمال کروں گا وضو یا غسل کے لیے تو میری جان چلی جائے گی، تو میں پانی استعمال نہیں کروں گا، اس کے بدلے میں تیمم کروں گا۔ یا میں پانی استعمال کروں گا، جان نہیں جائے گی بلکہ وہ جو زخم ہے یا وہ جو مرض ہے وہ بڑھ جائے گا، یعنی جو 4 دن میں ٹھیک ہونا تھا اب اسے 14 دن لگیں گے یا زیادہ دن لگے گی، تب بھی میں پانی استعمال نہیں کروں گا بلکہ تیمم کروں گا اس کی جگہ پر، وضو اور غسل کی جگہ پر۔ یا نہیں، نہ میرے لیے مرض بڑھے گا، نہ نیا مرض ایجاد ہوگا، آئے گا، اور نہ ہی مرنے کی صورت ہے، بلکہ مشقت ایسی ایک تکلیف کا باعث ہے جو برداشت نہیں ہو سکتی عام طور پر۔ تو اگر ایسی کوئی تکلیف ہے جو برداشت نہیں کی جاتی یا بڑی مشکل ہے اسے برداشت کرنا، بڑی دشواری ہوگی، تب بھی میں پانی استعمال نہیں کروں گا، اس کے بدلے میں تیمم کروں گا۔ جیسے ایک شخص ہے وہ بہت ٹھنڈے علاقے میں رہتا ہے اور وہاں پانی بہت ٹھنڈا ہے، اس کے پاس کوئی ایسی سہولت نہیں ہے کہ وہ اسے پانی کو گرم کر سکے، اور ٹھنڈا پانی اس کے لیے بہت تکلیف کا باعث ہے، بہت مشقت میں پڑ جائے گا، تو اب وہ تیمم کر سکتا ہے۔ البتہ اگر پانی گرم کر سکتا ہے تو اس پر واجب ہے کہ پانی گرم کر کے استعمال کرے، لیکن اسے نا امید ہو چکا ہے کہ پانی گرم نہیں کر پاؤں گا، وقت جب تک ہے، پھر تو نماز بھی قضا ہو جائے گی، تو پھر وہ شروع کے ہی وقت میں نماز، جیسے ہی وقت کا داخل نماز کا، تو وہ پانی اس کے بدلے تیمم کر سکتا ہے۔ جن چیزوں پر تیمم کرنا صحیح ہے وہ کون سی چیزیں، وہ ہم انشاءاللہ بعد میں بیان کریں گے۔ تو 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز، پانی آپ کے لیے حرج اور مشقت کا باعث ہے، جو ہم نے اس میں بیان کر دی، یعنی انسان کے لیے مشقت کا باعث ہے یا اسے زیادہ تکلیف ہوگی یا ایک مرض ہے وہ بڑھ جائے گا، یہ سب کچھ۔ 5ویں صورت، آپ کے پاس پانی ہے اور پانی پیاس بجھانے کے لیے ہے، یعنی 1 گلاس پانی ہے، یا وضو کریں گے یا آپ پیاس بجھائیں گے، اور 2 صورتیں، پیاس آپ کو لگی ہے یا کسی اور کو لگی ہے۔ اگر انسان کے پاس پانی ہے اور اس پانی سے وضو ہو سکتا ہے، 1 گلاس ہے اور وضو آرام سے انسان کر سکتا ہے، یا ایک جگ ہے اور میں وضو کر سکتا ہوں یا غسل کر سکتا ہوں ایک جگ کے پانی میں، یا 1 لیٹر پانی موجود ہے میرے پاس، لیکن مجھے پتہ ہے کہ میں سفر میں ہوں اور مجھے پیاس کی اشد ضرورت پڑے گی، میں پیاسا رہوں گا، اور جب اگر میں یہ پانی استعمال کر لوں گا تو پیاس سے مر جاؤں گا، تو اب مجھ پر واجب ہے کہ میں اس پانی کو اپنی پیاس کے لیے رکھوں اور وضو کے لیے تیمم کروں یا غسل کے لیے تیمم کروں۔ یہ تو ہی مجھے پیاس ہے۔ دوسری صورت، مجھے پیاس نہیں لگے گی بلکہ میرے ساتھ جو دوست ہے میرا، اسے پیاس لگے گی، اس کو ضرورت پڑے گی، تو میں اس پانی کو اس دوست کے لیے رکھوں گا اور خود تیمم کر لوں گا، پانی استعمال نہیں کروں گا وضو یا غسل کے لیے۔ یا دوست نے ایک ایسا جانور ہے جس پر میری زندگی محیط ہے، یعنی ایک بھینس ہے میرے پاس، اسی سے میرا گزر بسر ہو رہا ہے، زندگی چل رہی ہے، تو میں اس بھینس کے لیے پانی رکھوں گا کیونکہ وہ پیاس سے مر جائے گی ورنہ، اور پھر میں کیا کروں گا؟ تیمم کروں گا۔ یا ایک ایسے لوگ ہیں جن کی جان محترم نہیں ہے، جیسے کفار، ان کی جان کا کوئی احترام نہیں ہے، کیونکہ عقیدے سے آپ کی جان کا احترام ہوتا ہے، جلد یا اس انسان کے جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اب وہ تو کفار ہیں، ان کی جان محترم نہیں ہے اسلام کی نگاہ میں، لیکن میری زندگی ان کے زندہ رہنے سے متوقف ہے، یعنی وہ ایسے لوگ ہیں جو مجھے قرضہ دیتے ہیں، یا وہ ایسے لوگ ہیں جن کے ہونے سے میری زندگی چلے گی یا میرے گھر کا خرچہ چلے گا، تو میری زندگی ان پر متوقف ہے، تو لہٰذا جب تک وہ ہیں تو میں ہوں، تو لہٰذا مجھے اب ان کی پیاس کا خیال رکھنا پڑے گا، اور میں پانی ان کے لیے رکھوں گا اور خود تیمم کر لوں گا۔ یہ چوتھی صورت۔ 5ویں صورت کہ جہاں پر انسان کے لیے پانی تو ہے لیکن وہ پیاس بجھانے کے لیے کافی ہے۔ 6ٹھی صورت، اگر آپ وضو کریں گے تو ایک اور ایسی چیز چھوڑنی پڑے گی کہ شریعت کہتی ہے اسے نہ چھوڑیں، یعنی ایک واجب وضو ہے، ایک واجب کوئی اور چیز ہے، تو یا تو دونوں برابر ہوں گے وجوب،
یعنی وہ چیز بھی برابر برابر واجب ہے اور وضو بھی برابر برابر واجب ہے، یا وہ چیز زیادہ واجب ہے اور وضو کم واجب ہے، تب آپ نے وضو کے بدلے میں اس پہ پانی خرچ کرنا ہے۔ جیسے آپ کا بدن ہے نجس، یہاں پر نجاست لگی ہوئی ہے، ہاتھ میں لگی ہوئی ہے، کہیں بھی لگی ہوئی نجاست، اور آپ کے پاس پانی موجود ہے، لیکن اتنا موجود ہے اگر آپ نے اس نجاست کو ہٹایا تو پانی ختم ہو جائے گا اور آپ وضو نہیں کر پائیں گے، یا پھر آپ وضو کر لیں۔ تو شرعیت کہتے ہیں کہ جب آپ کے بدن پر نجاست لگی ہو تو آپ نجاست کو ہٹائیں پہلے، تو لہٰذا آپ اس پانی کو نجاست ہٹانے میں ختم کریں گے۔ جب آپ نے اس پانی کو نجاست ہٹانے میں ختم کر دیا تو اب آپ کے پاس پانی ختم ہو گیا تو اب آپ تیمم کر لیں گے، کیونکہ نجاست بدن میں نہیں رہے گی، تیمم کرنا ہے آپ۔ یہ پہلی صورت۔ دوسری صورت کہ آپ کے پاس ایک برتن ہے اور وہ ایک ایسا برتن ہے کہ جو حرام ہے، یعنی ایک برتن ہے آپ کے پاس، اسی میں پانی ہے، اگر آپ اس سے پانی استعمال کریں گے تو وہ ایک غصبی پانی ہو جائے گا، کیونکہ وہ برتن کسی اور کا ہے، تو لہٰذا اب آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا ایک دوسری صورت، یعنی پانی موجود ہے لیکن آپ استعمال نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ واجب تو ہے وضو کرنا، لیکن شریعت کی نگاہ میں یہ زیادہ واجب ہے کہ آپ کسی غصبی چیز کو استعمال کریں۔ شریعت غصبی چیز کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیتی، تو لہٰذا آپ وہ چیز غصبی ہو جائے گی، کیونکہ برتن کو آپ نے اٹھانا پڑے گا، استعمال کرنا پڑے گا، وہ غصبی ہو جائے گا، تو اس لیے آپ نے پانی کو چھوڑ دینا اور پھر تیمم کرنا ہے وضو اور غسل کے بدلے میں۔ اگر جو بھی ذمہ داری ہے، وضو ذمہ داری تو وضو کے بدلے کی نیت کرنی ہے، غسل ذمہ داری تو غسل کے بدلے میں آپ نے تیمم کی نیت کرنی ہے۔ ہاں یہ بتا دوں کہ وضو اور تیمم میں نیت کرنے میں کوئی فرق نہیں، یعنی آپ نے قربت من اللہ یہاں بھی نیت کرنی ہے، اور وہ جو شرائط تھی وضو اور تیمم کے صحیح ہونے میں وہ ایک ہی ہے۔ جس طرح وضو میں ہم کہہ رہے تھے کہ قربت کی نیت کی شرط ہے، موالات ہونے چاہیے، یعنی پے در پہ افعال کو انجام دے، ایک دیا تو دوسرا دے، اس طرح جو جو شرطیں وہاں تھیں وہ شرطیں یہاں بھی آ جائیں گی۔ اس کے بعد آخری چیز، ساتویں، وقت تنگ ہونا۔ اب یہ آپ کے پاس 5 منٹ رہ گئے ہیں، ان 5 منٹ میں اگر آپ نے پانی تلاش کیا یا وضو کیا تو آپ کو وضو میں 2 منٹ لگ جائیں گے، اور پھر آپ 3 منٹ میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ آپ ایک ایسے شخص ہیں جس کو 4 منٹ چاہیے نماز پڑھنے کے لیے، تو اگر آپ وضو کریں گے تو 2 منٹ لگیں گے، لہٰذا 3 منٹ میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اگر آپ تیمم کریں گے تو تیمم جب آپ کریں گے تو 1 منٹ لگے گا اور 4 منٹ میں آپ نماز پڑھ لیں گے۔ تو آپ پر ضروری ہے کہ پانی موجود ہے، آپ وضو بھی کر سکتے ہیں، نہ تکلیف کا باعث، نہ مشقت کا باعث، نہ بیماری، نہ موت کا خطرہ اور نہ دوسرے مسائل، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، مگر اگر آپ وضو کریں گے تو وقت نہیں بچے گا، وقت تنگ ہے آپ کے پاس، تو آپ تیمم کریں گے اور اس کے بدلے میں آپ نماز پڑھ لیں گے۔ لیکن برابر برابر وقت لگے گا، 2 منٹ تیمم میں 2 منٹ وضو میں، تو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا کیونکہ آپ کے پاس پانی تو موجود ہے۔ یہ 7 صورتیں تھی جب انسان کو وضو یا غسل کے بدلے میں تیمم کرنا ہوتا ہے۔ اب سوال دوسرے پورشن میں آتے ہیں، دوسرے حصے میں آتے ہیں۔ پہلا حصہ تو ہم نے کلیئر کر لیا کہ تیمم ہم نے کرنا کب ہے۔ اب دوسرا حصہ، تیمم ٹھیک ہے ہم نے ان 7 صورتوں میں کسی نہ کسی ایک صورت میں کرنا ہے، لیکن کن چیزوں پر تیمم ہوگا؟ تو دیکھیں 4 چیزیں ہمارے پاس جن میں تیمم ہو سکتا ہے۔ پہلی زمین سے مراد مٹی ہے، یعنی جب بھی آپ کے پاس مٹی ہے اور تو آپ مٹی پر کریں گے تیمم، مٹی کے بغیر کسی اور میں تیمم نہیں ہوگا۔ مٹی ہو گئی یا وہ چیزیں ہوں گی جن میں گرد و غبار ہوتا ہے، جیسے پتھر، کیونکہ پتھر کا تعلق بھی زمین سے ہے، زمینی چیزیں مٹی ہو گئی، پتھر ہو گیا کیونکہ ان میں گرد و غبار، پتھر بھی وہ جس میں گرد و غبار ہو، صاف پتھر نہ ہو، چمکیلا پتھر نہ ہو، اور اتنا گرد و غبار اس پتھر پر ہو کہ اگر آپ اسے ہاتھ ماریں تو وہ گرد و غبار آپ کے ہاتھ میں آ جائے، یعنی دھول آپ کے ہاتھ میں آ جائے، تو اتنا ہونا چاہیے۔ تو زمین ہے، ریت ہے، پتھر ہے، یہ سب زمین سے تعلق رکھتی ہے، یعنی مٹی، ریت، پتھر۔ تو سب سے پہلے یہ چیز۔ دوسری چیز، کتاب یا ٹیبل ہے آپ کے پاس، کرسی ہے، یعنی ایک ایسی چیزیں آپ کے پاس موجود ہیں، دروازہ، کہ جن میں گرد و غبار لگا ہوا ہے، اور گرد و غبار اتنا ہے کہ اگر آپ اس پر لگائیں گے تو وہ ہاتھ پہ آ جائے گا۔ کتاب ہو گئی، ٹیبل، میز، کرسی، یا اس طرح کی چیزیں، دروازہ، تو جو چیزیں جن پر گرد و غبار ہوتا ہے اگر آپ ان پر لگائیں گے تو وہ گرد و غبار آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، تو ان صورتوں میں بھی آپ ان میں تیمم کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز گیلی مٹی، تو گیلی مٹی پر بھی آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ تو اب لیکن گرد و غبار آپ کے ہاتھ میں لگنا چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا میں کسی پر بھی کروں، اختیار ہے، یعنی پہلے ایک پر اگر وہ نہ ہو پھر دوسری صورت میں، وہ نہ تو پھر تیسری صورت، تو یہاں پر ترتیب کا خیال رکھنا ضروری ہے۔
سب سے پہلے آپ کو زمینی چیزوں پر جانا پڑے گا، مٹی پر جانا پڑے گا، ریت کی طرف جانا پڑے گا، پتھر جن میں گرد و غبار ہوتا ہے ان کی طرف۔ دوسرا اگر یہ نہ ہو، کچھ بھی موجود نہیں ہے، تو پھر آپ جائیں گے گیلی مٹی کی طرف۔ یہ بھی نہیں ہے تو اب آپ ان چیزوں کی طرف آئیں گے جو گرد و غبار رکھتے ہیں، جیسے کتابیں ہو گئی جن میں گرد و غبار لگا ہوا ہے، کرسی یا ایسی اور چیزیں جن میں گرد و غبار ہے، تو لہٰذا آپ ان کی طرف آئیں گے اور آپ پھر تیمم کریں گے۔ تو یہ دوسری صورت ہوگی۔ تیسرا حصہ ہمارے پاس یہ تھا کہ غسل اور وضو کے بدلے میں جو ہم تیمم کریں گے اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس سے پہلے ہم ایک مسئلہ آپ کو بیان کرتے ہیں۔ ایک انسان کے پاس پانی موجود ہے، یہ مسئلہ انتہائی اہم ہے۔ ایک انسان کے پاس پانی موجود ہے اور اسے پتہ ہے کہ یہ پانی نجس ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس دوسرا پانی بھی موجود ہے اور وہ پانی پاک ہے، یعنی دو برتن ہیں، ایک برتن میں نجس پانی رکھا ہوا ہے، ایک میں پاک پانی رکھا ہوا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ اسے پیاس لگے گی۔ یہ پیاس والے مسئلے سے میں نے چھوڑ دیا تھا، یہ مسئلہ انتہائی اہم تھا، اب ذہن میں آیا تو سوچا کہ بیان کر دوں۔ تو اب اسے پتہ ہے کہ مجھے پیاس لگنی ہے، ایک نجس ہے اور ایک پاک پانی ہے، تو وہ پاک پانی کو پینے کے لیے رکھے گا، نجس پانی سے وضو یا غسل کر لے گا۔ تو وہ اب ایسا کرے گا، لیکن چونکہ نجس سے وہ وضو یا غسل نہیں کر سکتا، تو اس کے بدلے میں کیا کرے گا؟ تیمم کر لے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پاک پانی اس نے پینے کے لیے رکھا ہے، نجس کو وضو اور غسل کے لیے رکھا تھا، لیکن اس کے لیے وضو اور غسل کافی نہیں ہے کیونکہ نجس پانی ہے، تو اس کے بدلے میں وہ کہاں جائے گا؟ وہ تیمم کی طرف جائے گا۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، پیاس مجھے نہیں لگے گی، میرے ساتھ جو دوستان ہے، جو جانور ہے، اس کو پیاس لگے گی۔ تو اگر کوئی جانور ہے یا نابالغ بچہ ہے، جانور کو پیاس لگے گی یا نابالغ بچے کو لگے گی؟ آپ کا بیٹا ہے، آپ کی بیٹی ہے اور نابالغ ہے، تو آپ پر ضروری ہے کہ پاک پانی کو وضو کے لیے رکھیں، نجس پانی اس جانور یا بچے کو پلائیں، یہ پر ضروری ہے۔ یعنی آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ پاک پانی ان کو پلا دیں اور پھر خود تیمم کی طرف جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک مرتبہ جانور یا نابالغ بچہ نہیں ہے، بالغ بچہ ہے، یعنی مرد ہے یا دوستان ہیں ہمارے، بوڑھے ہیں، بزرگ ہیں، اب کیا کریں؟ تو اب تو سنتے ہیں، یا تو ان کو پتہ ہوگا کہ آپ کے پاس یہ پانی نجس ہے، یا ان کو پتہ نہیں ہوگا۔ اگر ان کو پتہ ہے کہ یہ پانی نجس ہے آپ کے پاس اور ایک پاک ہے، اور ان کو پیاس بھی لگنی ہے اور ان کو پتہ بھی ہے، تب بھی آپ کے پاس اختیار ہے، آپ پاک پانی سے وضو کر لیں اور ان کو نجس پانی دے دیں، آپ کے پاس اختیار ہے۔ لیکن آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پاک پانی ان کو دے دیں اور خود نجس سے نہیں کر سکتے لہٰذا تیمم کر دیں، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس نجس یا پاک، وہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس دونوں پاک ہیں، تب آپ پر ضروری ہے پاک پانی کو وضو یا غسل کے لیے رکھیں، کیونکہ ان کو نہیں پتہ کہ یہ پانی نجس ہے، تو ان کو آپ پانی پینے کے لیے دے دیں گے جب بھی وہ مانگیں گے۔ آپ کو پتہ بھی کہ ان کو پیاس لگنی ہے، پھر بھی آپ انہیں نجس دے دیں گے، لیکن انہیں بتائیں گے نہیں کہ یہ نجس ہے، تاکہ وہ اس طرح آرام سے پی لیں۔ اب ہم آتے ہیں طریقے کی طرف۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ نیت کرنی ہے، وضو یا غسل کے بدلے میں یہ تیمم کر رہا ہوں، اور چیزیں ہم نے بیان کر دی کہ مٹی ہوگی، پتھر ہوگا، ریت، سب کچھ بیان کر دیا۔ اب آپ نے ہاتھ لینے ہیں اور ہاتھوں کو اس زمین پر، بالفرض یہ زمین ہے، اب ہاتھوں پر یہاں مارنا ہے، رکھنا بھی رکھ بھی سکتے ہیں، ماریں اچھا ہے، تو اچھا یہ کہ آپ ماریں، ہاتھوں کو ایک ساتھ مارنا ہے، یوں نہیں کر سکتے کہ پہلے یہ ماریں پھر یہ، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ دونوں ایک ساتھ آپ نے مارنے ہوں گے۔ جب آپ ایک ساتھ ماریں گے تو اس قدر اس میں گرد و غبار ہو کہ وہ آپ کے ہاتھوں میں لگ جائے، جب لگ جائے تو پھر آپ نے اس کو جھاڑنا ہے۔ جھاڑنا ضروری بھی نہیں ہے، یہ بھی آپ کریں، آپ کی مرضی، نہ کریں آپ کی مرضی، مارنا ہے، ایک ساتھ مارنا ہے اور پھر جھاڑنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یوں کر کے یوں آنا ہے، بالوں کو اوپر کرنا ہے۔ یہ اس لیے کرنا ہے کیونکہ اگر آپ یوں اوپر کریں گے تو وہ جو گرد و غبار ہے وہ ہٹ جائے گا، تو لہٰذا آپ یوں اوپر کریں گے۔ اب آپ نے کور کرنا ہے، اس کو بھی کھولنا ہے تاکہ یہ والی چیز جو کن پٹی ہے، یہ والا حصہ بھی کور ہو جائے، اس پر بھی دھول لگے، گرد و غبار لگے، اور یہ والے حصے پر بھی لگے، تو اس کو جو انگوٹھا ہے انسان کا، اس کو کھول دے، اپنے تھمب کو کھول دے اور یوں اوپر لے کر آئے، اور جڑ سے اس نے نیچے کرنا ہے، یوں سائڈ سے ایسے کرنا ہے اور سامنے سے یوں کرنا ہے۔ کہاں تک کرنا ہے؟ یہاں ناک کے بالا حصے تک، یعنی ابروؤں کو بھی لے کر آنا ہے، مٹی گرد و غبار لگنی چاہیے، پوری پیشانی پر لگنی چاہیے، اور برابر سائڈ والے حصوں پر بھی لگنی چاہیے، یعنی انگوٹھے اس کو کور کر لیں گے، اور یہاں تک آپ نے ہاتھوں کو لے کر آنا ہے۔ میں پھر سے کر دیتا ہوں، یہاں ہاتھ لیا ہم نے، اسے اوپر کیا اور یوں کر کے آئے، تو یہ ہو گیا۔ جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد اب ان ہاتھوں کو آپ نے مسح کرنا ہے، پہلے دایاں ہاتھ یوں لگانا ہے کڑائی سے،
اور یوں کرنا ہے. اب چونکہ میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو کسی کے پاس انگوٹھی ہوگی یا کوئی دھاگا ہوگا, اس نے وہ ہٹا دینا ہے, یا کوئی پلاسٹک کی چیز لگی ہوئی ہے, کچھ بھی لگا ہوا ہے, اس کو ہٹا دے تاکہ کوئی رکاوٹ نہ ہو. پیشانی پر کوئی چیز ہے تو اس کو بھی ہٹا دے, ہاتھوں پر تو اس کو بھی ہٹا دے. تو آپ نے اب یہاں رکھنا ہے ہاتھ چہرے کے بعد, اس کو مسح کرنا ہے گویا ہاتھ کا, یہ ہو گیا. لیکن اس طرح کرنا ہے کہ انگوٹھا بھی اس میں آ جائے. پھر اس کے بعد بایاں کرنا ہے یوں, یعنی یہ چیز بھی ہماری کور ہو جائے, اس پر بھی گرد و غبار لگے. یہ ہو گیا, اب کافی ہے. احتیاط مستحب یہ کہ آپ دوبارہ ہاتھ لگائیں اور پھر دائیں پر گھمائیں اور بائیں پر گھمائیں, یعنی یہ آپ کر سکتے احتیاط مستحب. لیکن واجب کیا ہے, پہلے آپ نے ہاتھ لگانا ہے, پھر سر پیشانی اور یہ کن پٹی دونوں کو کور کرنا ہے, ناک کے بالے حصے تک گرد و غبار لگانا ہے, پھر دائیں ہاتھ کو کور کرنا ہے اور پھر بائیں ہاتھ کو کور کرنا ہے. انگوٹھے کو بھی کور کرنا ہے, کلائی کی جڑ سے آنا چاہیے, کوئی رکاوٹ جیسے انگوٹھی وغیرہ کچھ بھی ہے اس کو ہٹا دینا ہے, یہ ضروری ہے. تو تیمم کا طریقہ ہم نے بیان کر دیا اور تمام مسائل بیان کر دیے. انشاءاللہ جو مشکل ہو, جو سمجھ میں نہ آئے, ہم سے آپ واٹس ایپ کے گروپ میں پوچھ لیجیے گا. اگر جو واٹس ایپ کے گروپ میں نہیں ہے تو وہ یوٹیوب کے کمنٹ میں ہم سے پوچھ لیں. خدا حافظ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.